شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نويت سنة الاعتكاف. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق کے خاص سے کلاس چھٹی ہے اور سبق نمبر 5 ہے. آج ہمارا جو ہے آدھا پیریڈ مکمل ہو جائے گا. کل انشاءاللہ تعالی تجوید مکمل ہو جائے گی. آگے جو باقی 5 کلاسیں رہ گئی ہیں اس میں ہماری عربی گرامر جو بنیادی ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائیں گے. جب انشاءاللہ اگلا کوئی کورس آئے گا نا، اس میں جب ہم پریکٹس کریں گے نا، نام لیں گے، موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، یا یہ قاعدہ لگ رہا ہے، تو وہاں پہ ہمارا کوئی رٹا سسٹم نہیں ہوگا. ہم نے فارمولے سمجھے ہوں گے. یہ پہلا لیول جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آج جو پہلا سبق ہے تجوید کا ہے. یہ جو وقف ہے، وقف اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قواعد اور ایک ہوتا ہے علامات. قواعد یعنی کسی بھی حرف کے اوپر کیسے وقف کرنا ہے، قاعدہ کیا ہے، وہ ہم نے کل مکمل کر لیے تھے. جس میں خاص قاعدہ جو ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کرنا، ایک یہ چیز. دوسری چیز آواز اور سانس دونوں توڑ دینے، دونوں ختم کر دینے. تیسرا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا قواعد میں وہ یہ تھا کہ اگر ہم 2 زبر کی تنوین پہ وقف کرتے ہیں، وہ 2 زبر کی تنوین کیا بن جائے گی، الف بن جائے گی. الف کیسے، جیسے قدیرن سے قدیرا، علیمن سے علیما، حکیمن سے حکیما. یعنی اس قاعدے میں سے 2 چیزیں ہم نے کیا کی تھی، الگ کی تھی. ایک اگر حمزہ آ جائے اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین آ جائے تو وہ الف سے نہیں بدلے گی، اسی طرح وہ ساکن ہو جائے. جیسے والسماء بناء سے ابنا، جھٹکے کی آواز آئے گی. دوسرا جو قاعدہ مستثنا تھا اس سے الگ تھا، اگر گول تا کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہو، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، کسی بھی قسم کی حرکت ہو تو وہ گول تا کیا بن جائے گی، ہا بن جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں، قواعد. باقی جو کھڑی زبر ہیں، کھڑی زیر ہیں، الٹا پیش ہیں، حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں، یہ آلریڈی ہی حروف کیا ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں. تو وقت میں بھی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رہی بات زیر اور پیش، 2 زیر اور 2 پیش، یہ کیا ہو جائیں گی، ساکن ہو جائیں گی. اسی طرح شد ہے، شد والے لفظ کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں وہ بھی کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا. آج ہے علامات. یہ تھے قواعد. آج علامات. قرآن کریم کے اندر بعد میں علماء نے، اہل عرب نے تقریباً 19ویں صدی کے آغاز میں کچھ رموز اوقاف لکھے. قرآن پاک کو اس طریقے سے طبع کروایا گیا کہ اس کے اندر رموز اوقاف یعنی وقف کی علامات لکھی گئی. کیونکہ اہل لغت تھے، وہ جانتے تھے، جس طرح ہم جانتے ہیں اردو کے اندر، اگرچہ ہم نے گرامر نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہے کہ اردو کے اندر یہ بات اگر یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو فل سٹاپ آئے گا، کوما آئے گا، ڈاٹ آئیں گے، کیا علامت آئے گی. اس طرح اہل عرب کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سا وقف آنا چاہیے. کیوں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب لا ریب کو نازل کیا ہے، قرآنن بطور قرآن، اور عربین عربی کے اندر. تو جب عربی کے اندر ہے تو عربی والے کیا ہیں، وہ اس کے رموز و اوقاف کو جانتے ہیں. تو یہ جو رموز و اوقاف لگائے گئے ہیں یہ 3 حصوں میں نے تقسیم کی ہیں. تو 3 حصوں میں جب تقسیم کی ہے نا، یاد کرنے آسان ہے. آپ ان 3 میں سے صرف اگر ایک حصہ یاد کر لیتے ہیں باقی خود بخود یاد ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ پہلا حصہ ہمارا یہ ہے کہ وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنا بہتر ہے، یا اس کو اگر اور دوسری زبان میں کہیں گے تو وقف اولا، یعنی وقف کرنا بہتر ہے، اولا ہے. یہ کون سی علامتیں ہوتی ہیں، سب سے پہلا یہاں پہ بہتر نہیں ہے بلکہ لازم ہے. یہ میم کی علامت ہوتی ہے قرآن پاک میں. میم یہاں پہ لکھا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، وقف لازم. اس کو لازم کیوں کہتے ہیں،
اگر ہم نے اس علامت میں وقف نہ کیا تو قرآن پاک کو ملاتے ہوئے اس جگہ کو معنی میں بہت بڑی تبدیلی ہو جائے گی، ایسی تبدیلی کہ اگر آپ کو معنی معلوم ہو جائے تو آپ کہو گے یہ تو کفر ہو گیا، یعنی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن معنی کے طور پہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بڑی معروف آیت ہے، اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہاں یہ میم کی علامت ہے، ان العزت للہ جمیعا، یہاں پہ یہ وقف لازم ہے، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو معنی کیا بنے گا کہ آپ غمگین نہ ہوں ان کی اس بات سے کہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کتنا بڑا معنی فرق ہو گیا، یعنی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، آپ اس قول سے غمگین نہ ہوں، اللہ یعذ باللہ۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا کریں گے؟ وقف کریں گے۔ وقف جب کیا ہم نے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو آپ کو تشبیہیں دیتے ہیں فلان کے ساتھ فلان کے ساتھ، آپ کوئی غمگین نہ ہو، یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ غمگین نہ ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فکر مند رہتے تھے کہ یہ ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ دوسرے ہدایت پہ آ جائیں، یہ سنت ہے حضور کی، دوسروں کے بارے میں فکر مند رہنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی، فوراً آگے فرمایا حضور کی تسکین قلب کے طور پہ کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، ان کے گھٹانے سے اللہ کی عزت گھٹتی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں اور نہ ہی آپ ان کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ہی آپ کی عزت کو بلند کر دیا ہے، تو آپ بھی اس کے محتاج نہیں اور ہماری عزت بھی اس کے محتاج نہیں، یہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری علامت کیا آتی ہے ہمارے پاس؟ یہ لازم ہے، اس کے اوپر رکنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیم، یہ جو جیم ہے نا اس کو کہتے ہیں وقف جائز، یعنی رکنا بہتر ہے۔ اس کو جب ہم بہتر کا لفظ بولتے ہیں نا مطلب کیا ہے؟ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک وقف ہوتا ہے تو لکھی ہوتی ہے تو، اس کو کہتے ہیں وقف مطلق۔ وقف مطلق، وقف مطلق کیا ہے کہ آپ سانس نکال لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو بات چل رہی ہے موضوع کے اندر وہ ختم نہیں ہوئی، وہ مکمل نہیں ہوئی، اس کا تعلق ابھی آگے ہے، وہ بات آگے چل رہی ہے۔ چوتھی علامت کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ یہ لفظ لکھا ہوتا ہے قف، یہ قف، قف کا معنی کیا ہے؟ وقف کرنا بہتر ہے، وقف کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح یہ لفظ لکھا ہوتا ہے وقفہ، یہ وقفہ، وقفہ بھی جو ہے یہ سکتے کی حالت ہے، سکتے ہی کی طرح وقفہ کرنا ہے۔ وہ کیسے فرق ہوگا؟ سکتے میں جو ہے ہم نے کل کہا تھا آواز بند ہو جائے گی، سانس جاری رہے گا۔ وقفے میں بھی کیا ہوگا؟ آواز بند ہو جائے گی، سانس جاری۔ فرق کیا دونوں میں؟ سکتے میں تھوڑی دیر سانس جاری رہے گا، یعنی تھوڑی دیر آواز بند رہے گی، اور وقفے میں تھوڑی سی زیادہ آواز بند رہے گی۔ جیسے بڑی معروف آیت ہم میں سے تقریباً سب کو یاد ہوگی، رات کو سوتے ہوئے پڑھنا بھی سنت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں کیا آتا ہے؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ، یہ سارا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وقفہ لکھا ہوا۔ ہم نے آواز تو بند کرنی ہے پر سانس نہیں نکالنا ہے۔ اسی طرح سکتہ بھی اسی کے ساتھ ہو گیا، سکتہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ صل، یہ صل، اس کا بھی معنی کیا ہے کہ آپ رکیں، بہتر ہے، رکنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور معروف جو وقف ہے جو سب کو یاد ہے وہ یہ ہے گولتا، گول دائرہ، یہ اصل میں گولتا ہے، لیکن اہل عرب جب اس کو آیت کے طور پہ لکھتے ہیں تو یہ ایسے گول دائرہ بنا دیتے ہیں ہار کی طرح۔ یہ گول دائرہ جو ہے اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف تام ہے۔ ایک اور اس کی جگہ متبادل استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ ایسے لکھا ہوتا ہے، ایسے ایسے ٹیڑھا دل کر کے، یعنی دل کا جو ہے جو رخ ہے وہ اوپر کی طرف۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب بھی ہے وقف تام، یعنی وقف کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ وقف کر سکتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ دائرہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ اختلاف ہو، بعض علماء کہتے ہو یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی، بعض کہتے ہو نہیں ابھی یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی۔ اب آپ ذہن میں لائیں
یہ جو آیات کے اندر اختلاف آتا ہے قرآن پاک کی آیات کی تعداد میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کم ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کے شمار میں فرق آ گیا کہ یہ آیت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم معروف کتنی تعداد بتاتے ہیں؟ 6666۔ بالو کتنی بتاتے ہیں؟ 6200 اور کچھ۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن پاک کیا ہو گیا، کم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے آیات یہاں پہ شمار کرنی تھی نا، ان شمار کرنے میں اختلاف آ گیا۔ بعض نے کہا یہاں سے لے کے جو 2 آیتیں بعض کے نزدیک بن رہی تھی وہ باقیوں کے نزدیک 1 بن گئی، تو لہذا قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ سادہ سی مثال، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب لوگ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر آیت ہے، بعض کہتے ہیں اس کے اوپر آیت نہیں ہے بلکہ یہ ساری ایک ہی آیت کیا ہوگی، شمار ہوگی۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ فرق کس میں آیا ہے؟ شمار میں آیا۔ قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ علامتیں اگر آپ کو یاد رہ جاتی ہیں نا، میم، جیم، تا، قف، وقفہ، سل اور گول دائرہ، تو اس کے علاوہ جتنی علامتیں ہوں گی ان کا معنی کیا ہے؟ وقف نہ کرنا بہتر ہے، یعنی وہاں نہ رکنا بہتر ہے۔ اگر یہ یاد ہے تو باقی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ قرآن پاک کے اندر نا ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں، لقب، بعض اوقات لکھا ہوتا ہے وقف نبی، وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف کیا تھا، تو حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ سارے ہم لوگ بھی حضور کی سنت ادا کر لیں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے وقف نبی۔ اسی طرح وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا وقف منزل، منزل لکھا ہوگا یا وقف جبریل لکھا ہوگا۔ تو وقف منزل کا معنی کیا؟ یہ اوپر میں نے لکھا ہوا وضاحت کی ہوئی ہے۔ وقف منزل کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وقف کیا ہو۔ اسی طرح بعض جگہ لکھا ہوتا ہے وقف غفران، وقف غفران، غفران بخشش سے ہے، جیسے ہم نے دعا پڑھی تھی واش روم سے نکلتے ہوئے غفرانک، تو معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں بخشش کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو وہاں لکھا ہوتا ہے وقف غفران کہ آپ سانس نکال کے یہاں پہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ بھی ہے، جب آپ کے سامنے کوئی ایسی آیت آتی تو آپ بخشش طلب کرتے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، جب نبی بخشش طلب کرتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا اعوذ باللہ کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ نبی سارے انبیاء کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہے۔ تو بخشش کا معنی کیا ہوگا نبی کریم کے لیے یا انبیاء کرام کے لیے؟ درجات کی بلندی، مقامات کی بلندی، اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ، اس میں تو کوئی حد نہیں ہے نا، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹائٹل لکھا ہوتا ہے وقف کفران، کفران کفر سے ہے، مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس جگہ رکیں گے تو معنی کے اندر کفر ہو سکتا ہے، مفہوم کے اندر کفر جیسا معنی آ سکتا ہے، تو آپ یہاں پہ نہیں رکیں گے۔ یہ ٹائٹل ہے وقف نبی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے وقف کیا۔ وقف منزل جبریل امین علیہ السلام۔ وقف غفران معافی کے لیے طلب کرنا، درخواست کرنا۔ وقف کفران کفر کے معنی میں ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو علامتیں ہیں نا کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف نہ کرنا بہتر ہے، وہاں پہ ایک علامت ہے یہ قرآن پاک میں ایک ساتھ آتے ہیں، بیچ میں ایک لفظ ہوگا، ادھر بھی 3 ڈاٹ ہوں گے، ادھر بھی 3 ڈاٹ، اس کے باہر لکھا ہوگا ایک سائڈ پہ معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں 2 چیزوں کا آپس میں ملنا، یہ 2 ایک ساتھ آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معانقہ کہتے ہیں۔ اس پہ وقف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے چاہے پہلے پہ رک جائیں چاہے دوسرے پہ رک جائیں، دونوں پہ ایک ساتھ نہیں رکنا ہے۔ اسی طرح ایک علامت آتی ہے کاف، یہ جو سمجھنے والی ہے کاف۔ کاف کا معنی یہ ہے اس علامت کا کذالک، کیا معنی ہے؟ کذالک۔ اب آپ کو ذالک کا لفظ سمجھایا، کذالک وہ اسی طرح ہے، مطلب کیا ہے
کہ یہاں پہ کاف لکھا ہوا ہے نا، اس جگہ وہی علامت آئے گی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. جو اس سے پہلے گزر چکی ہے یہ کاف جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کذالک، اگر پہلے تا ہے تو یہاں بھی رکنا کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہے. اگر پہلے لا ہے تو یہاں رکنا یعنی بہتر نہیں ہے. یہ لا یہ لا دو طرح آتا ہے قرآن کریم میں. لا یا تو اس کے اوپر آئے گا گول دائرے کے اوپر ایسے، یا کلام کے درمیان میں آئے گا ایسے. اگر اس کے اوپر آیا نا، اس کے اوپر، تو پھر تو دونوں صورتیں ہیں، رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے. اگر درمیان کلام میں آیا قرآن کریم کی درمیان میں، آیات مبارکہ کے درمیان میں، تو معنی یہ ہے کہ رکنا وہاں پہ نہیں ہے. یہ اوقاف ہے، وقف کی علامات. میرے ساتھ آپ دوہرا لیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. میم، جیم، طا، قف، وقفہ، سکتہ، گول دائرہ اور الٹا دل. یہ آپ نے یاد. اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ رکنا بہتر ہے، اور باقی جتنی علامات آئیں گی ان کا معنی کیا ہے؟ نہ رکنا. تو کوئی مشکل ہے؟ یہ بالکل مشکل. عربی گرامر. عربی گرامر میں آج ہے بڑا اہم سبق جو بہت زیادہ عربی لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ضمائر مطلب پروناؤن. پروناؤن یعنی جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. جیسے انگلش میں 3 صورتیں بنتی ہیں، عربی کے اندر 4 بنتی ہیں. مثال کے طور پہ انگلش میں ہمارے پاس یہ لفظ ہے آئی. اس آئی کی کتنی صورتیں بنیں گی؟ پہلی آئی. آئی کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹیو حالت. دوسری صورت کیا بنے گی؟ مائی. یہ دوسری صورت بنے گی. عربی کے اندر بھی اس کی صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹیو حالت کے قریب کہتے ہیں، آبجیکٹیو حالت کی. تو عربی کے اندر اس کی جگہ کیا آئے گی؟ آبجیکٹیو حالت آئے گی. اسی طرح یہ بھی ہے می. اس کو آپ یہ سمجھ لیں یہ ملکیت کے لیے. اس کے لیے ہے مائی بک، میری کتاب. تو عربی کے اندر بھی یہ ضمائر ابھی ہم پڑھیں گے موجود ہیں. انگلش میں یہ کیا ہے؟ می آبجیکٹیو حالت ہے. جیسے ہم نے کہنا اس نے میری مدد کی تو کیا بولتے ہیں؟ ہی ہیلپس می. تو می یہاں پہ کیا ہے؟ مفعولی حالت ہے، آبجیکٹیو حالت ہے. تو عربی کے اندر اس کی بھی ہے. لیکن عربی کے اندر جو اضافی ضمیر ہے نا وہ حروف جارہ کی ہے. حروف اب آپ کو سمجھ آئے حروف جارہ؟ من، ان، الا، حتی، با جو ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے. لیکن انگلش کے اندر حروف جارہ کی پریپوزیشن کے لیے کوئی الگ کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے می سے پہلے پریپوزیشن لانی ہے تو کیا کہیں گے؟ فار می، ٹھیک ہے، آن می، اس طرح کے الفاظ بولیں گے. تو آئیے پڑھیں. ملکیت کے لیے مائنڈ بھی آئے گا. ہاں جی، مائنڈ بھی آئے گا. خاص چیز کرنی ہو تو خاص چیز کے لیے اس کے لیے الگ عربی کے اندر کیا لفظ ہے؟ الف لام. وہ ہم پڑھیں گے الف لام. اب پہلی صورت ہے ضمائر کی فاعلی حالت. کون سی حالت ہے؟ فاعلی. آپ کو معلوم ہے کون سی حالت ہوتی ہے؟ سبجیکٹیو والی حالت، یعنی فاعل بنے گا، کام کرنے والا. ضمائر کے اندر 14 سینٹینس ہوں گے. کتنے؟ 14 سینٹینس، 14 الفاظ، 14 صیغے. یہ ترتیب ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے. مذکر، غائب، مؤنث، غائب، مذکر، حاضر اور مؤنث حاضر اور متکلم. ہم نے کہا تھا عربی کلام کے اندر ایک ہی شے کے لیے کتنے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں؟ 3. واحد، تثنیہ اور جمع. یہاں پہ واحد، تثنیہ، جمع. اوپر لکھا ہوا، معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ یہاں فاعلی حالت میں معروف ضمیر جو قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے ہوا. ہوا کا معنی کیا ہے؟ مذکر غائب ہے، وہ ایک مرد. جیسے قرآن پاک میں، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا
وہاں پہ مرد کا معنی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو ہوا جیسے هو اللہ الذی، تو هو اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ. قل هو اللہ احد، معنی کیا حبیب؟ آپ اعلان کر دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد اور یکتا ہے، بے مثل ہے. اگر دو ہوں تو ہما، یعنی وہ دو مرد یا وہ دو چیزیں جس کے اندر میل والی علامت ہو. اگر آپ نے کہنا ہو وہ دو کتابیں، ہمارے پاس یہ اردو سینٹینس ہم نے پڑھ لیے، وہ دو کتابیں. دو کتابوں کی عربی کیا ہوگی؟ کتابانی. تسنیہ آ گیا نا، کتابانی. تو وہ کی عربی کیا ہوگی؟ دو ہے نا، ہما. تو کیا آ جائے گا؟ ہما کتابانی. ہما کتابانی. وہ دو قلم، ہما قلمانی. وہ تین یا تین سے زائد مرد، ہم. اگر ہم نے کہنا ہو وہ اسٹوڈنٹ تو کیا کہیں گے؟ ہم طلابون یا ہم طالبون. ہم طالبون، ہم عالمون، وہ عالم. ہم حافظون. مؤنث غائب کے لیے کیا آئے گا؟ ہیا. یہ سیم رہے گی، ہما ہن. یہ فرق آئے گا. جہاں میں ہن آ جائے نا، نون علامت ہے کس کی؟ مؤنث کی، ضمائر کے اندر، پروناؤن کے اندر. تو ہننا کیا ہو گیا؟ وہ تین یا تین سے زائد عورتیں. اگر ہم نے کہنا ہو وہ تین عورتیں، عورتوں کی عربی کیا ہے؟ نساء. نساء تو کیا کہیں گے؟ ہن نساء. ہن نساء بعد میں کثیر استعمال ہوا ہے. اسی طرح حاضر، اب سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے کہنا ہو آپ طالب علم ہیں تو انت. انت مانا اوپر لکھا ہوا ہے، تو ایک مرد. انتما تم دو مرد. انتم تم تین یا تین سے زائد مرد. اگر عورت ہو تو کیا کہیں گے؟ انتی. صرف زیر کی فرق ہے. زیر، یہ دیکھیں، آپ دیکھیں زیر لگائی ہے تو مانا کیا ہو گیا؟ بدل گیا. یہ کیا تھا؟ انت اور یہ انتی. ادھر سیم رہے گا، انتما. ادھر کیا آ جائے گا؟ یہ دیکھیں ہن، یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ انتن. انتن. متکلم میں جو ہے نا تسنیہ استعمال نہیں ہوتا. متکلم مطلب اپنی طرف، آئی کے لیے. آئی کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ متکلم. مائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ متکلم. متکلم کے اندر دو فرق ہے، نہ یہاں پہ تسنیہ آئے گی اور نہ مذکر اور مؤنث الگ ہے. مذکر مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی صیغہ ہوگا، ایک ہی سینٹینس ہوگا. وہ کیا ہے؟ آنا. آنا، آنا مطلب عورت بھی آنا بولے گی، مرد بھی آنا. میں کہنا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، آنا طالبون. آنا طالبون. اسی طرح یہاں تسنیہ نہیں آئے گی. نحنو. اگر دو یا دو سے زائد ہے متکلم میں، جیسے ہم نے بولنا ہو کہ ہم کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیا کہنا ہوگا؟ نحنو طالبون. نحنو طالبون. تو یہ کون سی ضمائر ہیں؟ فاعلی حالت میں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام آپ بھی رہیں. انت، یا آدم اسکن انت، یہ ضمیر انت. انت کا مطلب کیا ہے؟ آپ، یعنی آپ خود بھی رہیں. وزوجک الجنت، اور آپ کی زوجہ طاہرہ معصومہ بھی کیا رہیں؟ جنت کے اندر رہیں. کلیئر ہو گیا یہ معنی؟ آنا قرآن پاک میں کثیر آیا. آنا نذیر مبین، میں ڈر سنانے والا ہوں، واضح دلائل دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ. یہاں پہ ایک وقف کی علامت یاد آ گئی. قرآن پاک میں نا اس آنا کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے گول سی. ایسے آپ دیکھیں گے یہ گول سی علامت چھوٹی سی ہوگی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ الف آپ نے نہیں پڑھنا. اب ہم نے عربی گرامر پڑھی ہوئی، ہمیں تو قاعدہ معلوم ہو گیا کہ آنا ہے، انا نہیں ہے. لیکن کیونکہ لوگ اجمی پڑھتے ہیں قرآن پاک، عربی قواعد نہیں پڑھے ہوتے، ان کی آسانی کے لیے کیا لگا دیا جاتا ہے؟ گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ الف نہیں پڑھنا ہے. یہاں پہ کوئی مشکل. اب آپ یہ مثالیں کوئی بھی نا مثالیں لکھ کے لائیے گا، ویسے اپنی طرف سے اپنی پریکٹس کے لیے. یہاں پہ ویسے ہم دوہرا لیں گے.
یعنی چیک نہیں ہوگا، میں خود دہراؤں گا. ابھی آپ کی اتنی ہمت ہے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اس معاملے میں. آپ نے بہت اچھا ریسپانس دیا الحمدللہ. یہ ہمارا آج کے بعد 5 کلاسیں رہ جائیں گی. اگلی بدھ کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی. جمعرات کو انشاءاللہ تعالی چھوٹی سی محفل ہوگی، سرٹیفکیٹ تقسیم ہوں گے، دعائے خیر ہوگی اور تھوڑی سی فریشمنٹ ہوگی انشاءاللہ. یہ جو آگے نیکسٹ جو تھرسڈے آئے گی. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے مفعولی حالت پڑھنی ہے. مفعولی حالت میں فاعلی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے چند ایک فرق کے. دیکھیں یہ مفعولی حالت ہے. مفعولی حالت مین آبجیکٹیو حالت. ہم کیا کہیں گے، وہاں پہ ہوا تھا، یہاں پہ کیا آ جائے گا، ہو، الٹا پیش آ جائے گا ہو. باقی وہ سیم رہے گی، ہما اور ہم. معنی بھی ایک ہی رہے گا. وہاں معنی کیا تھا، وہ ایک مرد. یہاں پہ معنی کیا ہے، وہ ایک مرد. ہما وہ دو مرد. یہاں بھی معنی کیا ہوگا، وہ دو مرد. اسی طرح مؤنث غائب کے لیے کیا آ جائے گا، ہی. یہ ہا آ جائے گا. یہ ہا زبر الف ہا. ہا ادھر سیم رہے گا، ہما آگے بھی سیم رہے گا. ہن. حاضر کے لیے وہاں پہ کیا تھا، انت. یہاں پہ کیا آئے گا، یہ کا سے چلے گی گردان. کا. کما کم یعنی تم سب مرد. کی یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ کیا آ جائے گا مؤنث کے لیے زیر آ جائے. جیسے وہاں پہ تھا انتی انتا انتی انتا. یہاں پہ کیا آ جائے گا، کی کما کننا. یہاں پہ متکلم میں فرق ہے. یا یہ نا. وہاں پہ کیا تھا، آنا نحن. اب دیکھیں یا کا معنی کیا ہوتا ہے، میرے لیے. آبجیکٹیو حالت ہے نا، تو میرے لیے. اگر میں نے کہنا ہو میری کتاب، میری کتاب. اب آپ نے یہ ضمیر استعمال کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا انا کتاب ہوں، وہ تو میں کتاب بن گیا نا. آپ نے کہنا میری کتاب، تو کیا کہیں گے، کتابی. اللہ ربی. جزاک اللہ. اللہ تعالی میرا رب ہے. اور محمد رسولی یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محتشم و مکرم ہیں. یہ ہو گیا. اسی طرح نا ہے. ہم نے کہنا ہو ہماری کتاب، کتابنا ہے. ہم سب کی کتاب، کتابنا. ہم سب کی قلم، قلم نا. تو یہ ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے اس میں. یہاں پہ کا آئے گا، وہاں پہ کیا آتا ہے، انتا. کل ہم اگلے ضمائر پڑھیں گے جو ایک رہ گیا ہے. اب قرآن پاک میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ. تو کا ضمیر کون سی ہوگی، واحد مذکر حاضر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. يَأْتِيَكَ کا بھی آ گئے یہاں پہ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. مطلب کیا ہے، موت آ جائے. موت تک پوری زندگی کس کی عبادت پہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ کرے. اب ہے شرعی مسائل. شرعی مسائل میں ہم نے جو پڑھنا ہے نا، خفین. اردو میں ہم اس کو بول دیتے ہیں مجہول حالت میں خفین. خفین بول دیتے ہیں. موزے، موزے جو پہنے جاتے ہیں نا، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، بناوٹی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا تو ٹوٹل چمڑے کا ہوگا، اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں، خفین. یا اوپر نیچے چمڑے کا ہوگا، اس کو کیا کہیں گے، مجلد. اور اگر صرف اوپر چمڑے کا نہیں ہے، نیچے چمڑے کا، نیچے کا یعنی چلنا اس کے اندر کیا ہے، آسان ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو منعل. اس کو منعل کہیں گے. تو یہ ہے موزے جو پہنے جاتے ہیں، جن کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، مسح کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ بات آ گئی، پہلی چیز شرائط کیا ہے، یعنی کون سی چیز ہے جس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چمڑے کی بنی ہو یا چمڑے جیسی کسی سخت چیز کی بنی ہو جس کے اندر چلنا آسان ہو. چلنا آسان ہو کا مطلب یہ نہیں ہے مسجد میں
چلنا آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر بھی اس کے ساتھ بغیر جوتی پہنے چل سکیں، یہ پہلی شرط ہے، یعنی چمڑے کی ہو یا چمڑے جیسی سخت کسی شے کی ہو جس کے اندر چلنا آسان ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے مسح کرنا ہے، اس کا پانی جو مسے کا پانی ہے یا ویسے آپ پانی پھینکیں تو وہ آپ کے پاؤں تک نہ جائے، فیل نہ ہو، اندر نہ جائے اس کے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے اندر پانی جذب نہ ہو، اس کے اندر پانی جذب نہ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ آپ نے اصل میں اس کے اوپر مسح کرنا ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ پاک ہیں، اس تک ناپاکی نہیں گئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ مسح مکمل طور پہ بند ہوگا، بند ہوگا تو ناپاکی نہیں جائے گی نا۔ اگر وہاں پہ پاؤں کی چھوٹی جو 3 انگلیاں ہیں اس کے برابر اگر جگہ کھلی ہوئی یا ایڑی نظر آئی تو کیا ہو جائے گا؟ مسح کرنا اس کے اوپر جائز نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ چمڑے کی ہو یا چمڑے جیسی سخت چیز کی ہو۔ دوسری شرط کیا ہوگی؟ اس میں چلنا آسان ہو۔ تیسری شرط کیا ہوگی؟ پانی جذب نہ کرے۔ چوتھی شرط کیا ہوگی؟ کہ کوئی بھی شے، پاؤں کا کوئی بھی حصہ ٹخنوں سے پہلے اوپر نظر آتا رہے۔ وضو کے اندر کہاں تک پاؤں دھونا فرض ہے؟ ٹخنوں تک۔ تو خفین میں بھی جو چھپانا فرض ہے وہ کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک ہے۔ کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ اس کے علاوہ اگلی شرط کیا ہے؟ آپ نے یہ جو خفین موزے پہننے ہیں یہ پاکی حاصل کرنے کے بعد پہننے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر وضو فرض ہے تو وضو کرنے کے بعد پہنیں گے، اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو غسل کرنے کے بعد پہنیں گے۔ اگر غسل سے پہلے پہن لیے تو پھر اس موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو اتار کے پاؤں دھو کے دوبارہ اس کو پہنا جائے گا۔ یہ ہے اس کی شرائط، مسح کرنے کی شرائط۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جو ہم نے مسح کیا ہے یہ کب تک رہے گا؟ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جتنی بار بھی وضو کریں گے نا تو موزے نہیں اتاریں گے، موزے پہن کے ہی رکھیں گے، باقی سارے اعضاء دھو کے آپ نے وہاں پہ صرف کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے دایاں پاؤں، دایاں پاؤں کے اوپر جو مسح، نیچے سے طرف مسح نہیں کرنا، اوپر جو مسح کرنا ہے یہ اوپر والا حصہ ہے، ایسے 3 انگلیوں سے ایسے۔ دایاں پاؤں کا مسح کس سے ہوگا؟ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے۔ یہ 3 انگلیوں کے ساتھ اگر ہتھیلی کا چھوٹا سا حصہ بھی لگ جائے تو بہتر ہے۔ ایسے ایسے آپ نے اس کو ایسے پھیرتے ہوئے رگڑتے ہوئے اوپر یہاں تک لے کے آنا ہے۔ کہاں تک؟ ٹخنوں تک لے کے آنا ہے، یعنی یہ ٹخنے ہیں، یہاں تک آپ لے کے آئے تو آپ کا مسح ہو گیا۔ پہلے مسح کرنے سے پہلے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ ان انگلیوں کو کیا کرنا؟ آپ نے ڈر کرنا ہے، یعنی پانی لگانا ہے، جس طرح ہم سر کے مسح میں کرتے ہیں۔ ایسے پانی لے کے اس کو ایسے کر کے پھر ایسے پھیریں گے، دایاں پاؤں دائیں ہاتھ سے، بایاں پاؤں بائیں ہاتھ سے۔ یہ اب آپ نے مسح کر لی ہے۔ اب اس کی مدت کتنی ہے؟ کتنی دیر تک ہم صرف مسح کرتے رہیں گے؟ اس کو اتار کے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اب اگلی بات ہے مدت کی، مدت مسح۔ اگر تو آپ 92 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہیں، گھر سے لے کے 92 کلومیٹر جتنا بھی بنتا ہے اس کے اندر ہیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ رہائشی کہلائیں گے، جس کو ہم مقیم کہتے ہیں۔ مقیم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رہائشی۔ یعنی آپ اپنے گھر کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی حدود کے اندر ہیں۔ اگر تو 92 کلومیٹر کی حدود کے اندر ہیں تو مسح کی مدت ہوگی 24 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ اردو کی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے 1 دن اور 1 رات، وہ آپ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے عام لوگوں کے لیے، تو 24 گھنٹے۔ اگلا سوال ہے یہ مدت کب شروع ہوگی؟ کیا جیسے ہی ہم نے وضو کر کے یہ موزے پہنے اس ٹائم سے 24 گھنٹے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ ہم نے عشاء کی نماز ہے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزے پہنے، اب مدت ہم نے کیا کہا؟ 24 گھنٹے۔ اگلے دن نماز عشاء تک مدت ہوگی یا کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کی جو مدت شروع ہوگی نا، میں نے عشاء کا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے، اب وضو مکمل ہونے کے بعد جب موزے پہنے ہیں نا، اس کے بعد چاہے آدھے گھنٹے بعد، چاہے 5 منٹ بعد، چاہے جتنے بھی عرصے بعد، جو وضو پہلی دفعہ ٹوٹے گا نا اس سے مدت شروع ہوگی۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں سمجھ آیا؟ مثال کے طور پہ ہم نے عشاء ٹائم وضو کیا، عشاء کی نماز ہوتی ہے 6:15
45 منٹ پہ نماز پڑھ لی, اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, 7:30 بجے میرا وضو ٹوٹ گیا. یہ جو 7:30 بجے موزے پہننے کے بعد پہلی دفعہ جو وضو ٹوٹا نا 7:30 بجے, یہاں سے 24 گھنٹے شروع ہوں گے. یہاں سے 24 گھنٹوں میں اگلے دن اسی ٹائم 7:30 تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ وضو کے اندر باقی سارے حصے دھوئیں, صرف اس کے اوپر کیا کر لیں, مسح کر لیں, اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی 7:30 ہوں گے, اب کیا کریں, 7:30 بجے میں دیکھوں گا کہ میرے اوپر کیا وضو فرض ہے یا نہیں ہے. اگر تو وضو فرض ہے تو موزے وغیرہ اتار کے نئے سرے سے وضو کر کے موزے پہنوں گا دوبارہ, پھر دوبارہ نئے سرے سے مدت شروع ہوگی جب وضو دوبارہ ٹوٹے گا. لیکن اگر میرا وضو نہیں ٹوٹا ہوا, وضو صحیح ہے, میں وضو سے ہوں, تو پھر صرف میں نے 7:30 بجے موزے اتار کے نئے سرے سے وضو نہیں کرنا, صرف پاؤں دھو کے دوبارہ موزے کیا کر لینے ہیں, پہن لینے. مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ کس کے لیے ہے, رہائشی کے لیے, مقیم کے لیے, جو اپنے گھر کی حدود میں رہ رہا ہے. جس نے اتنا سفر کرنا ہے جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو یا 92 کلومیٹر ہو, تو اس کے لیے لیمٹ کیا ہے اس مسئلے کی, 3 راتیں اور 3 دن. کتنے گھنٹے بنیں گے, 72 گھنٹے بنیں گے. 72 گھنٹے. مثال کے طور پہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے موزے پہننے کے بعد ظہر ٹائم, اب آپ کی جو تیسری نماز ظہر آئے گی نا, اس ٹائم آپ کے موزوں کے مسے کی مدت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اب ختم ہو جانے کے بعد میں اگر آپ سے پوچھوں ہم نئے سرے سے وضو کریں گے یا صرف پاؤں دھوئیں گے, دیکھا جائے گا. اگر تو وضو ہے تو صرف پاؤں دھوئیں گے, اگر وضو نہیں ہے تو نئے سرے سے وضو کر کے پھر ہم کیا کریں گے, موزے پہنیں گے. یہ اس کا سادہ, میں سوال بعد میں لکھوں, تھوڑا میں یہ سمجھا لوں تاکہ ذہن کے اندر ہے. اب اگلے سوال ہے کہ یہ مسح جو ہے, ایک تو ہے مدت پوری ہو جائے تو دوبارہ کرنا ہے, کیا مسح ٹوٹ بھی جاتا ہے؟ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ کب موزے اتارنے ضروری ہو جائیں گے اگر مدت پوری نہیں ہوئی. سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا, غسل فرض ہو گیا ہے, تو اب آپ کو موزے اتارنے ہوں گے, اس کے اوپر مسح کریں گے تو آپ کی پاکی نہیں ہوگی. سب سے پہلے مدت کے اندر اندر جن چیزوں سے موزے اتارنا ضروری ہے, پہلی چیز کیا ہے, غسل فرض ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے, پھٹ گیا ہے, پھٹ گیا ہے یعنی پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر موزہ پھٹ گیا ہے, تو اب کیا ہے, آپ کا مسح کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ نے موزے اتارنے ہیں. دوسرے نئے سرے سے پہلے پاؤں دھونے ہیں اگر وضو ہے, پھر آپ نئے موزے پہنیں گے. پھٹنے سے بھی کیا ہو جائے گا, موزہ اتارنا ضروری ہے. اگر آپ نے خود اتارا ہے موزہ, تب بھی کیا ہو جائے گا, دوسرا موزہ اتارنا بھی ضروری ہو جائے گا. دونوں پاؤں دھو کے دوبارہ نئے سرے سے ہم کیا کریں گے, موزے پہنیں. اسی طرح اگر ان موزوں کے اندر پانی چلا گیا, کسی بھی طرح پانی چلا گیا, اب کیا ہو گیا, موزوں کا مسح ختم ہو گیا مدت سے پہلے ہی. تو مدت سے پہلے جب ختم ہو گیا, موزے اتار کے, اگر آپ کا وضو ہے تو صرف پاؤں دھو کے موزے پہن لینے ہیں. اگر وضو نہیں ہے تو نئے سرے سے وضو کر کے پھر آپ نے موزے پہن لینے. تو کتنی چیزوں سے ٹوٹے گا, نمبر 1 غسل فرض ہو جائے, نمبر 2 پھٹ جائے چھوٹے یعنی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر, نمبر 3 ہاں جی موزہ اتار دیا, خود اتار دیا, نمبر 4 گیلا ہو گیا, اس کے اندر اوپر سے گیلا ہوتا رہے, اس کے اندر یعنی پاؤں کے اندر پانی چلا گیا, تو ان صورتوں میں کیا ہو جائے گا, مدت سے پہلے ہی مسح ختم ہو جائے گا. یہ ہے موضوع کا. اب اگلا سوال جو کل ہوا تھا جرابوں کا, آج کل ایک نئی قسم کی جرابوں کی آئی ہوئی ہے. وہ ایسی پختہ قسم کی جرابیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا, اور اس میں لوگ کہتے ہیں چلنا بھی آسان ہوتا ہے. اگر تو ایسی کوئی جراب آتی ہے جو بالکل یعنی پختہ ہو, سخت قسم کی ہو, اس کے اوپر ایسے ہاتھ لگائیں گیلا کر کے, اندر پاؤں کو پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو, جوتی کے علاوہ اس میں چلنا بھی آسان ہو, اگر کوئی ایسی جراب ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو خفین کا ہے, یعنی جو موزوں کا ہے. اگر جرابیں یہ ہیں جو ہم نے پہنی ہوئی ہیں, یہ بہت پتلی جرابیں ہیں, آپ تھوڑا سا بھی پانی لگائیں گے یا تھوڑا سا بھی ہاتھ گیلا کر کے لگائیں گے, اندر تک کیا ہوگی, اس کو محسوس ہوگا کہ پانی ہے. تو ایسی جرابوں کے اوپر مسح جائز نہیں ہے. جو حدیث پاک میں آیا ہے وہاں پہ لفظ ہے مسخنین منعلین, یعنی ایسی جرابیں ہوں جو سخت قسم کی ہوں, چمڑے کی طرح سخت ہوں, چلنا آسان ہو,
تو ان جرابوں کے اوپر مسے کی بات آئی ہے. نارمل جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسے کی ضرورت نہیں ہے. مسا کریں گے تو وضو آپ کا مکمل نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسی ہاں جی جرابیں اتار کے آپ نے کرنا ہے. کوئی ایسی صورتحال نہیں بنتی کہ آپ جرابیں اتار نہ سکیں. اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ یہاں پہ جرابیں اتارنے کی بھی جگہ نہیں ہے, اگر کوئی ایسی یعنی مستحیل صورتحال بن جائے تو پھر مجبوری ہے, پھر آپ اس کے اوپر مسا کر لیں. اکثر نا دیکھا میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جوتوں پہ مسا. ہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جرابوں پہ بھی مسا کیا اور ساتھ جوتوں پہ بھی مسا کیا. حدیث پاک میں صرف جوتوں پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے. اندر اگر موزے پہنے ہوئے ہیں, سخت قسم کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں, پھر سنت سے ثابت ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسا کریں. پھر جب آپ نے پاؤں اندر ڈال لیا تو پھر اوپر جوتے کے اوپر بھی کیا کر لیں, مسا کر لیں. صرف جوتے کے اوپر مسا ثابت نہیں, مطلب ہمارے جوتے ویسے پاک نہیں ہوتے. ہاں کیونکہ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں اکثر جو جوتے یا شوز وغیرہ ہوتے تھے وہ پاک رکھتے تھے. ہمارے یہاں پاکی کا اتنا کی اہتمام. حاجت ہو گئی ہے تو واش روم کر کے پھر اسی میں سے ہاں جی واش روم کی حاجت ہو گئی ہے تو موزے کے اوپر پھر وضو کریں گے. واش روم کی حاجت ہو گئی ہے, آپ واش روم میں گئے ہیں تو اب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں, واش روم سے باہر نکلے, وضو کرنے لگے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی بچہ کہ کیا وہ موزے اتارے گا یا موزوں کے اوپر ہی مسا کرے گا؟ ہاں جی کیوں کرے گا جی؟ شاباش, یعنی موزوں کے اوپر ہی مسا کرے گا کیونکہ پانی بھی نہیں گیا, اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ صرف غسل سے کیا ہوتا ہے, اتارنے ہوتے ہیں. وضو فرض ہوگا تو وہ یعنی 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ مسا کر سکتے ہیں. لیکن ایک کوشچن ہے کہ جب ہمارے جو واش روم ہیں یہ عام طور پر ہاں اگر ناپاکی لگے, وہی میں بات کروں کہ وہ واش روم ہمارے عام طور پر پاک نہیں تصور کیے جاتے ہیں. ہاں جی سیٹ جو ہوتی ہے یہ کچھ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ہمیں ذہنی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پاک ہے, الگ پانی صاف اس میں ایک اور جو نہیں بات صرف ہو رہی ہے صرف موزے کے اندر جو نوٹ بات کی گئی ہے نا, بعض اوقات اس میں احتیاط یہ کرنی ہے اگر تو آپ کا شوز بالکل بند ہے, آپ کو یقین ہے تو شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی ہے کہ آپ موزے دھوئیں یا موزے کو صاف کریں. لیکن اکثر جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, ہمارے شوز نیچے سے پھٹے ہوتے ہیں, بعض اوقات تھوڑا موٹا پھٹا ہوتا ہے. تو جب ایسے شوز لے کے ہم واش روم میں جائیں گے تو یقیناً موزوں کے اوپر کیا لگے گی, ناپاکی لگے گی. تو اس صورت میں آپ نے موزوں کو بھی پاک کرنا ہے, یعنی اتارنا ہے, موزوں کو پاک کرنا ہے, یا اس کے اوپر ہی اگر آپ پاک کر سکتے ہیں اس کو تو آپ کر لیں, اس کے اوپر ہی پانی پھیر لیں, پاک کر لیں, اتارنے کی ضرورت نہیں. یعنی جتنی احتیاط ہو سکے بہتر ہے. یہ سروت نمبر 2 ہے, اس کے صفحہ نمبر 2 میں جو بات ہے وہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. کون سا سبق؟ سروت نمبر 2 لفظ پڑھیں, عبارت پڑھیں.